بتائیے آپ؟ تو امام حسین نے جو یہ قربانی دی ہے وہ کس کے لیے دی ہے؟ اسی کے لیے کہ شادی میں تمہاری ماں ناچتی، ہماری مائیں ناچتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ بیوی ناچ رہی ہے شوہر دیکھ رہا ہے، ماں ناچ رہی ہے بیٹا دیکھ رہا ہے، بیٹی ناچ رہی ہے باپ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی تیری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ ذرا دیکھو کربلا کا تم نے میدان نہیں پڑھا ہے کیا؟ حضرت زینب کا تم نے پردہ نہیں دیکھا ہے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے ایسے پردے تھے، اگر میں تاریخ کے ورق الٹ دوں یقین مانیے گھنٹوں درکار ہیں۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یقین مانیے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے کوئی کیٹرینا کیف یا کوئی بمبئی میں کام کرنے والی ایکٹر اس کے لیے ماڈل نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے نوجوان بھائی کے لیے کوئی سلمان خان، شاہ رخ خان، امیتابھ بچن، کوئی کرکٹر وہ ماڈل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ہمارے لیے اگر کوئی ماڈل ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہمارے لیے ماڈل ہے، صدیق اکبر کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل ہے، فاروق اعظم کی ذات ہمارے لیے ماڈل ہے، عثمان غنی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، مولا علی شیر خدا ہمارے لیے آئیڈیل ہے، امام حسین ہمارے لیے آئیڈیل ہے، غوث اعظم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، غریب نواز ہمارے لیے آئیڈیل ہے، صابر پاک ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اعلی حضرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور ایسے آئیڈیل ہے کسی نے کیا خوب کہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے آیت سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، we should make him our ideal, we have lessons in good life علیہ السلام۔ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل موجود ہے، مسلمانوں کے بچوں کو ادھر ادھر نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی سنت پہ عمل کر لے، قسم خدا کی دنیا میں اللہ تعالیٰ بے شمار عزتیں عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا نبی وہاں بھی خوش ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن جائے گا نبی وہاں پر بھی۔ شاعر ملک ہندوستان، ثنا خوان رسول عزیزم جناب محمد شان عرب رضا مراد آبادی سلمہ الباری، نقیب اہل سنت جناب شعیب اختر صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی، ہمارے ہر دل عزیز جناب مولانا محمد توصیف رضا حسانی صاحب قبلہ اور سید شاداب میاں صاحب قبلہ، جملہ سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی نعت و منقبت آپ حضرات نے سماعت کی محترم شان عرب رضا سے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقی نصیب فرمائے، آمین، اور جو بھی کم و بیشی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرمائے، آمین۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہوں، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ سنا دوں گا۔ ایسے لگ رہا ہے آپ کے حسین، آپ کے چہروں کی گھڑیوں کو دیکھ کر کہ ابھی آپ بہت کچھ سننے کے موڈ میں ہیں۔ جی جی، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں گے بھائی، مجمع بڑا اچھا لگے گا، پیچھے لوگ بیٹھے ہیں میرے بھائی جی، مولا علی کے چاہنے والے ہیں تو انشاءاللہ آگے آ جائیں گے، آگے تشریف لے آئیے۔ ماشاءاللہ یہ جذبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ گونج ہلو اب اس کی گونج ختم کر دیجیے۔ آپ بھی آ جائیں، تھوڑا تھوڑا اور آ جائیں قریب۔ آگے آ جائیں تھوڑا، سید صاحب کی بلا گونج کم ہے اس کی، تھوڑی دیر صحیح نہیں۔ آج سیٹ ہو جائے گا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کر تھوڑی دیر بولنے کی کوشش کروں گا، مولا میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ صدق اللہ و صدق النبی الکریم۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ نہایت عاجزی انکساری خاکساری تواضع کے ساتھ پورا مجمع نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے پڑھیے درود پاک۔ پڑھیے ذرا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آیت من آیات اللہ ومعجزۃ من معجزات رسول اللہ مؤید ملت طاہرہ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت کا قلم جب عشق رسول میں چلا تو لکھا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اچھا سب سے پہلے آپ مجھ سے وعدہ کر لیجئے، ایک آل رسول سے وعدہ کر لیجئے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر مجبوری میں قضائے حاجت کے لیے جائیں گے تو میری طرف سے اجازت ہے، ورنہ جتنی تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کوئی اٹھ کے تو نہیں جائے گا۔ دیکھو وعدہ پورا کرنا نبی کی سنت ہے، اور وعدہ پورا کرنا یہ جو ہے ایک مومن کی شان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، مومن کی نشانی ہے وعدہ پورا کرنا، اور وعدہ خلافی کرنا منافق کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ منافق کی۔ ہم تو وعدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، ارے بندوں سے وعدہ تو ایک دم ٹوٹ جاتا ہے، لوگ اللہ تعالیٰ سے وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ انسان دعا کرتا ہے یا اللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، تو اس سے وعدہ ہے، صرف 3 دن نماز پڑھتا ہے، چوتھے دن اپنی حالت پہ آ جاتا ہے۔ بات سمجھ، اللہ تعالیٰ سے وعدہ توڑ دیتا ہے انسان تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، جو خالق ہے سب کا، جو خالق الانبیاء والرسل ہے، اس سے وعدہ توڑ دیتا ہے انسان۔ تو وعدہ پورا کرنا کس کی شان ہے؟ مومن کی علامت وعدہ پورا کرنا۔ اور حضور کی شان کیا تھی معلوم ہے آپ کو بتاؤں؟ حضور کیسے وعدے پورے کرنے والے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ان کے غلام نے کہا، ایک صحابی نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہر جائیے، میں ابھی گھر جاتا ہوں کسی کام سے، واپس آن کے آپ سے یہی ملاقات کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ تو گیا اور جا کر کے بھول گیا، کسی کام میں لگ گیا، مصروف ہو گیا، مشغول ہو گیا، لیکن آمنہ کا راج دلارا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے رہے۔ دوپہر گزر گئی، شام آ گئی، لیکن وہ بندہ نہیں آیا۔ قضائے حاجت کے لیے آپ جاتے تھے، پھر وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن گزر گیا، وہ بندہ نہیں آیا، 2 دن گزر گئے، وہ بندہ نہیں آیا، تیسرے دن وہ بندہ آیا۔ اندازہ لگائی 3 دن حضور ایک ہی جگہ پر کھڑے رہے۔ کیسا وعدہ حضور نے کیا؟ کیا ہمارے اندر یہ بات ہے کہ ہمارے اندر حضور کی یہ سنت ہے؟ اندازہ لگائیے آپ کیسا اخلاق۔ اور حضور نے اس سے کچھ نہیں کہا، نہ اس کو ڈانٹا نہ جھڑکا، بس آپ نے اس سے اتنا فرمایا کہ تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو وعدہ پورا کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ زور سے بول دیں، نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وعدہ پورا کر لیجئے گا آپ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محمد سمیر رضا نوشے صاحب، ان کے اہل خانہ کو کہ انہوں نے یہ محفل سجائی، آپ لوگ تشریف لائے۔ ان نوجوانوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، سب کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے، عمر خضری عطا فرمائے، دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، آخرت میں سرسبز و شادابی نصیب فرمائے۔
لوگ تو ناچنے والیوں کو بلا کے، لوگ تو رقاصاؤں کو بلا کے رات کے 3 بجے تک آنکھیں پھاڑتے ہیں، بدنگاہی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن مبارکباد کا لائق ہے محمد سمیر رضا اور ان کے اہل خانہ، اس لیے کہ انہوں نے، لوگ تو غموں کے موقع پہ اللہ و رسول کو یاد کرتے ہیں، کوئی 10ویں کے موقع پہ محفل سجا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی 20ویں کے موقع پہ اللہ و رسول کی محفل کرتا نظر آتا ہے، کوئی 40ویں کے موقع پہ اللہ و رسول کی محفل کرتا ہے، لیکن وہ انسان خوش نصیب ہے، وہ انسان بڑا مبارکباد کا لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تمہیں خوشی دکھائے، جب تمہیں اللہ تعالی خوشی کے آثار دکھائے، تب تمہارا امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی دیکھتا ہے مصیبت میں یہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں، صبر کرتا ہے یا نہیں، اور جب خوشی دے دیتا ہے اللہ تعالی، وہ دیکھتا ہے خوشی میں یہ مجھے بھول جائے گا یا شیطان کو خوش رکھے گا یا مجھے اور میرے نبی کی سنت کو فالو کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ تم سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ میرے بھائی، ہوش کے ناخون لے ہوش کے کتنے ایسے ہیں، ذرا دیکھ سوشل میڈیا پہ آپ بھی جڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جتنے لوگ ایسے ہیں جو شادی تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، جن کے چہرے کے پھول نہیں کھلتے ہیں، اور وہ جو ہے قبرستان میں دفن ہو چکے ہیں، وہ گڈھے میں جا چکے ہیں۔ ذرا دیکھو کتنے ایکسیڈنٹ روزانہ ہو رہے ہیں، لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں یہ دن دکھایا ہے تو جس نے محفل سجائی ہے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ بندہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اور یہ محفل سجانا، یہ سمجھ لیجیے آپ، کوئی یہ عام بات نہیں ہے، بلکہ کوئی انسان اگر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، رمضان کا 15 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، زکوٰۃ اگر فرض ہے زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، حج اگر فرض ہے حج ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ تو تم نے یہ محفل سجائی ہے، یہ تم نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تم نے محفل سجائی ہے۔ کس کی محفل سے سجائی ہے؟ زور سے بولو، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ کوئی بھی نیک کام ہو نقیب صاحب، یہ آدمی جو ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہے بلکہ یقین مانیے توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیے ذرا، آج اپنی شادیوں کا ماحول دیکھو میرے نوجوان بھائیوں، تھوڑی دیر میری طرف دیکھ لیجئے، بس میں زیادہ لمبا خطاب کرنے کا بھی میں عادی نہیں ہوں، ذرا اپنا شادیوں کا ماحول دیکھو، اپنی ماں اور بہنوں کو دیکھو، گلے کھلے ہوئے چل رہے ہیں، کھلے ہوئے، اللہ اوپر آدھے آدھے سینے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا دیکھو کوئی میری ماں اور میری بہن ایسی ہوگی کہ جس کے سر پہ دوپٹہ نظر آ جائے گا، ورنہ کسی کے بال ادھر ہے تو کسی کے بال ادھر ہے۔ میری بہن تو کسے پڑھتی ہے؟ تو نے فاطمہ الزہرا کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے، تو نے عائشہ صدیقہ کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے، تو فیشن لٹریچر پڑھتی ہے، تو ناولیں پڑھتی ہے۔ جس دن تو فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھنے کی عادی بن جائے گی تو سمجھ جائے گی کہ فاطمہ نبی کی لخت جگر کا پردہ کیا تھا، اللہ اکبر، امام حسین کی بہن زینب کا پردہ کیا تھا، تو سمجھ جائے گی جس دن یہ کردار کی بو تیرے اندر آ جائے گی، تیری کوکھ سے جو ہے بچہ اوباشی نہیں نکلے گا بلکہ اللہ تعالیٰ تیرے کوکھ سے جو بچہ عطا فرمائے گا وہ صلاح الدین ایوبی بن سکتا ہے، وہ خالد بن ولید کا کردار لے کے آ سکتا ہے، وہ طارق بن زیاد کا کردار لے کے آ سکتا ہے۔ جب بچے کے اندر یہ صفت آ جائے گی معاشرے میں انقلاب آ جائے گا، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ اندازہ لگائیے میرے بھائی، اللہ اکبر، آج میں آپ کو درد دل پیش کر کے جاؤں گا اور سن کے جانا پوری تقریر میں کیا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ، ضرور نہیں ہے کہ بہت بڑا مجمع ہو اسی میں تقریر کی جائے گی، آپ تھوڑے ہیں میرے لیے، محبت سے سن رہے ہیں تو آپ ہی میرے لیے کافی ہیں، بول دو محبت سے سبحان اللہ۔
اندازہ لگائیے ذرا، لوگ صرف غموں کے موقع پہ اللہ و رسول کو یاد کرتے ہیں، خوشیوں کے موقع پہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو کتنے میرے بھائی ایسے ہیں جو شادیوں کے موقع پہ مہندی لگا لیتے ہیں ہاتھ میں۔ آپ کہیں گے سید صاحب آپ بھی مہندی پہ بول رہے ہیں، ارے یہ بتاؤ ذرا، سوسائٹی میں، معاشرے میں جو غلط رسومات ہیں وہ نائب رسول نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا؟ غلط رسموں کو آل رسول ختم نہیں کرے گا تو کون ختم کرے گا؟ ذرا دیکھو مہندیاں لگائی جاتی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کیا؟ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، مدینے میں ایک مخنث اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگا کے آ گیا تھا، رحمت للعالمین نے، رحمت والے نبی نے صحابہ سے کہہ کے اسے مدینے سے باہر کروا دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ لگائیے ذرا، جو نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے، جب اس کو حضور نے جو رحمت للعالمین ہے مدینے سے باہر کرا دیا، اور تم تو اللہ اکبر کبیرہ ہاتھوں پہ کتنی مہندیاں لگواتے ہو۔ جو عورتوں کا کام ہے وہ عورتوں کا رہنے دو، جو مردوں کا کام ہے وہ مردوں کو کرنے دو۔ عورتوں کا کام مرد کریں گے یا مرد کا کام عورتیں کریں گی؟ اللہ تعالی لا يقبل اللہ فرضا ولا نفلا، اللہ تعالی ایسے انسان کا نہ فرض قبول فرماتا ہے، نہ کوئی نفل نماز قبول فرماتا ہے، نہ کوئی روزہ قبول فرماتا ہے۔ تو جو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، فرض کو فرض کے خانے میں رکھو، واجب کے واجب کے خانے میں رکھو، حرام کو حرام کے خانے میں رکھو، مستحب کو مستحب کے خانے میں رکھو۔ یہ چیز ہمارے اندر آ جائے تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم نازل ہو جائے گا۔ یہ چیز ہمارے اندر آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، ہم صرف غموں کے موقع پہ یاد کرتے ہیں، میرے بھائیوں خوشیوں کے موقع پہ یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتا ہے۔ شادی کے موقع پہ رقاصوں کو بلاتے ہو، 50-50 ہزار روپے لٹا دیے جاتے ہیں، لاکھ روپیہ اس کے اوپر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خوشیوں کے موقع پہ اللہ کو بھلا دیتے ہو، رسول اللہ کی سنت کا قتل کرتے ہو۔ ہم تو سنتوں کے قاتل ہیں، قاتل۔ ہمارا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی ہم نے بھلا دیا اللہ کو، کبھی ہم نے یاد رکھا اللہ کو، بلکہ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ، ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے، ہر معاملے میں اللہ و رسول کو یاد کرنا چاہیے۔ بتاؤ یاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ ورنہ ذرا دیکھ لو، حالات بدلنے میں وقت نہیں لگتا ہے، انسان کہاں سے کہاں آ جائے، بہت اوپر اڑتا ہے انسان، ایک وقت ایسا آتا ہے بالکل زبو حالی میں چلا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھے شہرت یافتہ ستارے، ہم نے دیکھے بڑے بڑے مالدار، ہم نے دیکھے مرسیڈیز گاڑیوں میں گھومنے والے، ہم نے دیکھے بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہوتی ہے نا، ان بطش ربک لشدید، ایسی پکڑ ہوتی ہے، یقین مانیے کہ انسان بالکل لاچار ہو جاتا ہے، بالکل لاچار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے۔ آؤ ذرا میں اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ ایک ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے سیدنا جنید بغدادی۔ کیا نام لیا میں نے؟ زور سے بول دیں ذرا، ادھر والے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا نام ہے؟ جنید بغدادی۔ جنید بغدادی بڑے پیر صاحب غوث اعظم کے بھی پیروں میں آتے ہیں۔ بولو یار سبحان اللہ، کس کے پیروں میں آتے ہیں؟ غوث اعظم کے پیروں میں آتے ہیں۔ حضور غوث اعظم سے بھی 200 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ کس کا زمانہ؟ جنید بغدادی کا۔ سبحان اللہ، جنید بغدادی کا۔ جنید بغدادی کے پاس نا ایک عورت آئی، اس عورت نے آ کر کے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ کسی انسان کی شادی ہوئی ہو، شادی شدہ ہو، تو کیا وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے؟ تو آپ نے اجازت دے دی، ہاں شریعت میں اجازت ہے، دوسرا نکاح انسان کر سکتا ہے۔ لیکن اس عورت نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ کہا اگر اسلام مجھے اجازت دیتا، اگر شریعت مجھے اجازت دیتی نقاب الٹنے کی، پردہ ہٹانے کی، تو تم دیکھتے اللہ نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنا بیوٹیفل بنایا ہے،
تم مجھے دیکھتے کہ جس انسان کے نکاح میں اتنی خوبصورت عورت ہو وہ انسان کسی دوسری عورت کی طرف دیکھے گا کیا؟ اس کو ضرورت ہے کیا؟ جب اتنا کہا تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو نا وہ بے ہوش ہو گئے. جنید بغدادی بے ہوش ہو گئے. اندازہ لگائیے جنید بغدادی بے ہوش ہو گئے. اب آپ پوچھیں گے صحیح صاحب بے ہوش ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اندازہ تو لگائیے. آج ذرا دیکھو اختلاط دیکھیے مرد و زن کا اختلاط. ادھر جنید بغدادی بے ہوش ہو گئے. آج تو ذرا دیکھو بری رسم کو برا کہہ رہا ہوں اپنے دل پہ لے کے مت جانا اور اس کو برا مت سمجھنا. آج ذرا دیکھو مہندی بھی لگائی جاتی ہے اور غیر مسلموں کی رسم ہمارے یہاں جو ہلدی کا معاملہ آ گیا ہے. ذرا دیکھو تمہارے اس گاؤں کے اندر ہی نہیں ہے کتنے گاؤں ایسے ہیں جو اس چپیٹ میں جو اس لپیٹ میں آ چکے ہیں. میرے بھائی سچی بات کڑوی ہوتی ہے. دل کی تختی پہ نوٹ کر کر کے لے جا. وہ کیا ہے تم دیکھو ذرا. ہلدی کا اسلام میں کوئی رواج کئی نہیں ہے, ہندوانی رواج ہے. سب لوگ مل کے عورتیں مرد مل کے لگاتے ہیں ہلدی جو کہ سراسر ناجائز و حرام ہے. مل کے اگر لگائیں گے تو اپٹا لگا سکتا ہے آدمی تنہائی میں. اگر اس نیت سے ہلدی لگا رہا ہے میرے بدن کی صفائی ہو جائے تب تو لگا سکتا ہے. لیکن جب مل کے لگا رہے ہیں افراتفری کا ماحول ہے اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. اتنی بات میری بات آپ یاد رکھ لیجئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی ہندوؤں نے رسموں کو فالو کرتے ہو. کوئی کسی ایکٹر کو فالو کرتا نظر آتا ہے, کوئی کسی کو فالو کرتا ہے, کوئی کسی امیر کو فالو کرتا ہے. پھر تم نے وہ حدیث پاک نہیں سنی کیا؟ نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم سے محبت کرے گا وہ کل قیامت کے دن اسی میں سے اٹھایا جائے گا, وہ انہی میں سے ہے. اگر ہم نے کسی سے پیار کیا دنیا میں دنیا دار سے تو قیامت کے دن ہم اسی کے ساتھ اٹھائے جا سکتے ہیں. اور اگر تم نے پیار کیا ہے آمنہ کے لال سے کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے تمہیں سایہ مل جائے گا. سبحان اللہ. اور اگر آقا نے کرم فرما دیا کہ دنیا میں میری سنتوں پہ عمل کر کے آیا ہے, آقا مسکرا گئے اور تیری طرف دیکھ لیا تو حضور جو ہے شفاعت کبریٰ کر کے تم کو جنت کا بھی حقدار بنا دیا جائے. تو جنید بغدادی کے پاس عورت آئی, نقیب صاحب عورت آئی. اس نے کہا میں اتنی خوبصورت ہوں اگر میں چہرہ انہیں اٹھا کے دکھاؤں نا تو میرا شوہر دوسری طرف دیکھے گا کیا؟ اللہ کے ولی کا معاملہ الگ ہوتا ہے. وہی معاملہ ہے نا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. سبحان اللہ. جنید بغدادی کی جب آنکھ کھلی مریدوں میں کچھ سادہ سے لوگ تھے, انہوں نے کہا حضور آپ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے وہ جو عورت آئی تھی نا میرے پاس جس نے یہ کہا کہ میں اتنی خوبصورت ہوں, میرے ذہن میں یہ سوال آیا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اگر یہ پوچھ لیا اے میرے بندے, اللہ تعالیٰ کی فرمان ہے حدیث قدسی ہے کہ میں نے اگر اپنی عظمت کے پردے ہٹا دیے اپنے اور بندے کے درمیان, اپنی عظمت کے میں نے پردے ہٹا دیے تو یہ بندہ کہے گا کہ میرا اللہ اتنا خوبصورت ہے. بولو یار بولو بولو سبحان اللہ. اللہ اتنا خوبصورت ہے. تو جنید بغدادی کہنے لگے جس انسان کے پاس اتنا حسین معبود ہو, جس انسان کے پاس اتنا خوبصورت خدا ہو, اس انسان کے لیے کیا یہ بنتا ہے وہ کسی دوسری کی طرف دیکھنا؟ اس کے لیے اس کو ضرورت کیا پڑی ہے؟ جس انسان کے پاس اتنا حسین معبود ہو وہ نمازوں کو چھوڑتا کیسے ہے, وہ روزوں کو چھوڑتا کیسے ہے, وہ مسجد کو ویران کیسے کرتا ہے, وہ جلسوں کو اجاڑتا کیوں ہے, وہ شراب کے اڈوں کو آباد کیوں کرتا ہے, وہ جوئے کے اڈے کو آباد کیوں کرتا ہے؟ میرے بھائی اللہ تعالی حسین ہے تو نیکیوں میں رغبت رکھو, دلچسپی رکھو. آج تو لوگ نیکیوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں, گناہ کو بھی چھوٹا سمجھتے ہیں, نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھنا. میرے آقا نے فرمایا تھا عائشہ نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا, اس لیے کہ جو نیکی اللہ کو راضی کر دے گی وہ چھوٹی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ بہت بڑی ہوتی ہے. اور گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھنا, اس لیے کہ جو گناہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ بہت بڑا ہوتا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے گا, لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑی نیکی کریں گے, حج کریں گے, عمرہ کریں گے, سردیوں میں 1000 لوگوں کو کمبل بانٹیں گے, کھانا کھلائیں گے. میرے بھائی نیکی نیکی ہے,
छोटा मत समझ नेकी को। नेकी तो कल क़यामत के दिन तुम्हें एक एक नेकी की जरूरत पड़ेगी। तुम जितने लोग यहाँ बैठे हो, अगर अल्लाह ताला को तुम्हारा बैठना पसंद आ गया तो कसम खुदा की अल्लाह ताला हो सकता है तुम्हारी इसी में बख्शिश फरमा दे। नेकी को छोटा मत समझना, नेकी नेकी होती है। बल्कि मैंने पढ़ा है, किताबों के अंदर आया है, मेरी तरफ देखिए, आका ने फरमाया, हमारे इस्लाम में तो आया है कि रास्ते में कोई कंकर पत्थर या तकलीफ देने वाली कोई चीज रास्ते में पड़ी हो, अगर तुम उससे हटा दो, रास्ता साफ कर दो, तो नबी ने फरमाया इधर तू कंकर पत्थर से रास्ता साफ कर देगा, उधर अल्लाह ताला तेरे लिए जन्नत का रास्ता साफ कर देगा। तेरे लिए जन्नत का रास्ता साफ कर दिया जाएगा। अंदाजा तो लगाओ जरा मेरे भाइयों, नेकी नेकी होती है। नेकी को छोटा नहीं समझना चाहिए, गुनाह को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तुम रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा दोगे, इधर साफ कर दोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता साफ कर देगा। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए, ये जुनैद बगदादी ने फरमाया, जिसके पास इतना हसीन माबूद हो वो दूसरे की तरफ देखने की उसे जरूरत है क्या? दुनिया की तरफ मगन होने की उसे जरूरत है क्या? नहीं। हमारा माबूद बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, अजमत वाला, रब्बुल उला, जिसने सारे नबियों को पैदा किया है, जिसने सारे रसूलों को पैदा किया है। अंदाजा लगाइए जरा आप मेरे भाइयों, जरा अंदाजा लगाइए, आज जरा देखिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। बताना चाहता हूं मैं आपको, सैयदुना इमाम आली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो हमारे लिए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं, अंदाजा लगाइए वो यहाँ तक कैसे पहुंचे। अल्लाह ने उनको ये स्टेटस क्यों दिया, ये मकाम क्यों दिया? इसलिए कि वो नबी से सुन चुके थे। नबी ने फरमाया था, अना मिरआतु जमालिल हक। नबी ने फरमाया कि मैं जो हूँ अल्लाह ताला की खूबसूरती का आईना हूँ। बोल दो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन देख चुके थे कि जब पैदा होने वाले हमारे नाना इमामुल अंबिया ऐसे हैं, तो हमारे नाना हमारे नबी को बनाने वाला खुदा कितना खूबसूरत होगा। सुभान अल्लाह। यही इमाम हुसैन है जिन्होंने इतनी अजीम कुर्बानियां दी हैं, ऐसी कुर्बानियां दी हैं जिनको कयामत तक याद रखा जाएगा। सुभान अल्लाह, कयामत तक याद रखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात कह के गुजर जाता हूँ, मुहर्रम शरीफ का महीना भी आ रहा है, फिर मैं आपको और थोड़ी इस्लाह करूंगा। इस्लाम में बहुत सारी जंगें हुई हैं, आपको मालूम है? जंगे बदर भी हुई है। कौन सी जंग? जोर से बोलो जरा। जंगे बदर। जंगे बदर में आपको मालूम है कितने मुसलमान शहीद हुए? 14 मुसलमान शहीद हुए जंगे बदर में, और 1000 काफिर थे, मुसलमान 313। कितनी बड़ी जंग है। इस्लाम में सबसे पहली जंग जंगे बदर। अल्लाहु अकबर। लेकिन जंगे बदर इतनी मशहूर नहीं है, लोग इतना जानते नहीं है, अपनी गुफ्तगू में तुम जिक्र नहीं करते हो। जंगे बदर इतनी मशहूर नहीं है। अब आप आगे बढ़िए मेरे भाइयों। एक जंग हुई है इस्लाम में, जंगे मोत्ता। जंगे मोत्ता में क्या था मालूम है? जंगे मोत्ता में यकीन मानिए, जंगे मोत्ता में रूमी जो उस टाइम सुपर पावर ताकत थी, रूमी के लोग आ गए और अरब के ईसाई आ गए। 2 लाख की फौज से कुल 3000 मुसलमान टकरा गए। इतनी बड़ी जंगे मुअत्ता हुई है। जंगे यमामा में देखिए, जंगे यमामा में कुल 24,000 मुसलमान थे, 40,000 काफिर थे। लेकिन अंदाजा लगाइए 1200 मुसलमान शहीद हुए। 1200 मुसलमानों में 700 मुसलमान ऐसे थे जो हाफिज कुरान थे। बोल दो सुभान अल्लाह। जो हाफिज कुरान थे। अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी जंग है। 700 सहाबा शहीद हुए। आगे बढ़ो, जंगे खंदक भी हुई है, जंगे अहज़ाब भी हुई है, ग़ज़वा बनी मुस्तलक भी हुई है। इस्लाम में जंग उहद भी हुई है। जंग उहद के अंदर हुजूर के चचा हजरत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, जिनसे हुजूर बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा नाम है हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब। आज तो लोग नाम भी बड़े अजीब रखते हैं, पिंकू पिंकू, सोनू पोनू, आशू शाजू, घसीटा मसीटा, ये नाम लोग आज रखते हैं। ये कोई नाम रखने हैं
میرے بھائی نام اگر رکھنا ہے تو نبیوں کے نام پہ نام رکھو، اگر نام اچھا ہوگا اس کی تاثیر اچھی ہوگی۔ میں نے پڑھا ہے کتاب میں آیا ہے جس کا نام محمد ہوگا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائے گا محمد میرے پاس آ جاؤ۔ جتنے لوگوں کے نام محمد ہوں گے احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سب آ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا ہے، تم کیوں آ گئے؟ وہ عرض کریں گے رب ہمیں ایسا لگا کہ تو نے ہمیں بلایا ہے۔ اللہ فرمائے گا جب تم آ ہی گئے ہو اور تمہارا نام میرے حبیب کے نام پر ہے تو وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے میں آج تمہیں عذاب نہیں دوں گا بلکہ اپنے حبیب کے نام محمد کے صدقے میں تم سب کو میں جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ سبحان اللہ، جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا۔ اس لیے بچوں کے نام بھی اچھے رکھنے چاہیے۔ حضور کے چچا جنگ احد میں شہید ہوئے، ان کا مسئلہ کیا گیا، ناک بھی کاٹی گئی، کان بھی کاٹے گئے اور ان کا کلیجہ چیر کے سینہ چاک کر کے کلیجے کو چبایا گیا حضرت حمزہ کے۔ اب میرے بھائیو ذرا دیکھنا کتنی بڑی جنگ ہوئی ہے۔ اب جب ان کے کفن کا انتظام آیا تو اگر کفن چہرے پہ ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر پہ ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ آقا نے فرمایا سر ڈھک دو، پیروں پہ گھاس ڈال دو اور پیروں کو ایسے ہی اس کو دفنا دیا جائے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے جنگ احد۔ جنگ احد بھی ہوئی ہے، جنگ بدر بھی ہوئی ہے، غزوہ بنی مستلق بھی ہوئی ہے، جنگ یمامہ بھی ہوئی ہے، جنگ معطا بھی ہوئی ہے، لیکن تمہیں زیادہ معلوم نہیں ہے یہ اتنی جنگیں ہوئی ہیں لیکن ذرا دیکھو زیادہ مشہور نہیں ہے، زیادہ لوگ جانتے نہیں ہیں، لیکن کربلا کی جنگ ایسی ہے میں 10 سال کے بچے سے پوچھوں ذرا تم بتاؤ کربلا میں کیا ہوا تھا، 10 سال کا بچہ اٹھ کر کے بتائے گا حضرت کربلا میں کیا ہوا تھا۔ کربلا میں امام حسین مصطفیٰ جان رحمت کا دین بچانے کے لیے کربلا میں گئے تھے اور انہوں نے اپنی گردن کٹا کے دین کا علم بلند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، علی اکبر کربلا میں قربان ہوئے ہیں، علی اصغر قربان ہوئے ہیں، غازی عباس علمدار قربان ہوئے ہیں۔ تو جنگیں تو اور بھی ہوئی ہیں، وہ اتنی مشہور نہیں۔ کربلا کی جنگ اتنی مشہور کیوں ہے؟ نکتہ دے کر جا رہا ہوں، یاد کر لینا، آگے بھی لوگوں کو بتا دینا۔ تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کلو معرکۃ فی الدین کانت لنشر الدین ومعرکۃ کربلا کانت لبقاء الدین۔ یعنی علماء کرام فرماتے ہیں اسلام میں جو بھی جنگ ہوئی ہے، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، غزوہ بنی مستلق ہو، جنگ یمامہ ہو اور جنگ معطا ہو، کوئی سی بھی جنگ ہو، اسلام کے اندر شروع زمانہ اسلام میں کافروں سے جب لڑے ہیں تو وہ جنگ جو تھی اسلام پھیلانے کے لیے، دین آگے بڑھانے کے لیے، دین محمدی آگے بڑھانے کے لیے۔ لیکن کربلا کی جو جنگ ہے وہ کس لیے تھی؟ وہ رسول اللہ کے پیارے پیارے دین کو یزیدیوں کے ناپاک پنجوں سے بچانے کے لیے تھی۔ ساری جنگیں اسلام پھیلانے کے لیے تھی اور کربلا کی جنگ جو تھی وہ اسلام کو بچانے کے لیے۔ نعرے رسالت، نعرے حیدری، ذکر شہدائے کربو بلا۔ اندازہ لگائیے آپ تو امام حسین نے جو یہ قربانی دی ہے وہ کس کے لیے دی ہے؟ اسی کے لیے کہ شادی میں تمہاری ماں ناچتی، ہماری مائیں ناچتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ بیوی ناچ رہی ہے شوہر دیکھ رہا ہے، ماں ناچ رہی ہے بیٹا دیکھ رہا ہے، بیٹی ناچ رہی ہے باپ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی تیری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ ذرا دیکھو کربلا کا تم نے میدان نہیں پڑھا ہے کیا؟ حضرت زینب کا تم نے پردہ نہیں دیکھا ہے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے ایسے پردے تھے، اگر میں تاریخ کے ورق الٹ دوں یقین مانیے گھنٹوں درکار ہیں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یقین مانیے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے کوئی کیٹرینا کیف یا کوئی بمبئی میں کام کرنے والی ایکٹر اس کے لیے ماڈل نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے نوجوان بھائی کے لیے کوئی سلمان خان، شاہ رخ خان، امیتابھ بچن، کوئی کرکٹر وہ ماڈل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ہمارے لیے اگر کوئی ماڈل ہے تو وہ ہمارے
ہمارے نبی کی ذات ہمارے لیے ماڈل ہے، صدیق اکبر کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل ہے، فاروق اعظم کی ذات ہمارے لیے ماڈل ہے، عثمان غنی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، مولا علی شیر خدا ہمارے لیے آئیڈیل ہے، امام حسین ہمارے لیے آئیڈیل ہے، غوث اعظم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، غریب نواز ہمارے لیے آئیڈیل ہے، صابر پاک ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اعلی حضرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور ایسے آئیڈیل ہے کسی نے کیا خوب کہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے آیت سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، we should make him our ideal, we have lessons in good life علیہ السلام۔ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل موجود ہے، مسلمانوں کے بچوں کو ادھر ادھر نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی سنت پہ عمل کر لے، قسم خدا کی دنیا میں اللہ تعالیٰ بے شمار عزتیں عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا نبی وہاں بھی خوش ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن جائے گا نبی وہاں پر بھی مسکرا جائے گے۔ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ کسے سمجھ لیا ہے ہم نے میرے نوجوان بھائی، کسے سمجھ لیا ہم نے، کسے سمجھ لیا ہم نے یار آئیڈیل؟ اندازہ لگائیے ذرا، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، نبی کی سنتوں کے قاتل ہیں ہم۔ تھوڑا اور سنا دیں، 10-5 منٹ ادھر ہو جائے تو کوئی دقت تو نہیں ہے؟ درود شریف پر سنائیے پھر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا دیکھو یار شادیوں کا ماحول دیکھو، بیچارے غریب آدمی نے نا کل 1000 لوگوں کا کھانے کا انتظام ہوتا نا، 1500 لوگوں کا کھانے کا انتظام ہے، 2000 لوگوں کا کھانے کا انتظام ہوٹلوں کے اندر۔ ذرا دیکھو اپنے شادیوں کے بعد کا ماحول دیکھو، قسم خدا کی اتنا کئی من کھانا باہر پھینکا جاتا ہے۔ دنیا کے دوسرے حصوں کو دیکھ لو، فلسطین کو دیکھ لو، غزہ کو دیکھ لو، رفح کو دیکھ لو، بھارت کے اندر ہی دیکھ لو، کتنے ایسے ہیں ہمارے مسلمان بھائی جو ہے فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں، بھوکے پیاسے سو جاتے ہیں، اور ہم کیا ہے صرف کھانا کھاتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کر، صرف ایک منہ لیگ پیس کے اندر مارتے ہیں، سارا ٹیبل کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ یار قدر کرو قدر، نبی نے فرمایا تھا کھانے کی عزت کر لینا۔ جس قوم سے روٹی روٹ کے چلی جاتی ہے، جس قوم سے کھانا روٹ کے چلا جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا ہے، اکریم الخبز، روٹی کی عزت کرو۔ نبی کی سنت یہ ہے جتنا کھاؤ اتنا ہی پلیٹ میں اتارو، یہ نبی کی سنت ہے۔ ایسا نہیں کہ بہت زیادہ اتار لیا پھر تم نے نیچے کو پھینک دیا، یہ بربادی ہے، بربادی، اور یہ فضول خرچی ہے۔ اور فضول خرچی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، بھائی، اور جو شیطان کا بھائی ہو جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، وہ ناکام رہتا ہے، وہ خائب و خاسر رہتا ہے۔ ذرا دیکھو نبی نے تو یہاں تک فرمایا تمہارے دسترخوان پہ نا اگر کچھ روٹی کا لقمہ بوٹی یا کچھ گر جائے نا تو اس کو صاف کر کے اٹھا کر کے کھا لو، تمہیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے کھانے کے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے کے یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، آپ بھی بیٹھے، سب بیٹھے ہیں، پہلے لوگ جو ہے انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے کھانا کھانے کے بعد۔ کیوں چاٹتے تھے بھائی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کھانے کی برکت کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے انگلیوں کے اندر رکھ دی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پہلے کے بزرگ اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ آج تو موبائل نے سب ختم کر دیا ہے، سب ختم۔ 3 لوگ بیٹھے نا، 3 لوگ برابر میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں، نقیب صاحب بات ہی نہیں کرتے ہیں، صرف موبائل میں دیکھتے ہیں۔ اندازہ لگائیے ایک آدمی دور سے سفر کر کے آیا کہ یار ہم سے بات کر لے، وہ اپنے موبائل میں بزی ہے، اس کا مطلب تم سے زیادہ اہمیت وہ موبائل کو دے رہا ہے۔ شرم کرو، ہوش کے ناخن لو، اپنے بزرگوں کا راستہ مت چھوڑو، ان کی روش مت چھوڑو، طریقہ مت چھوڑو ان کا۔ اللہ اکبر۔ بس آخری سنت بتا رہا ہوں پھر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نبی نے فرمایا اگر تمہارے دسترخوان پہ اگر کچھ گر جائے تو میرے بھائی اس کو اٹھا کر کے کھا لیا کر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے کس کھانے کا کون سے حصے میں برکت رکھی ہے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حذیفہ ابن یمان، بول دو یار زور سے سبحان اللہ، ارے زور سے بولو یار سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ،
کیا نام لیا میں نے؟ حذیفہ ابن یمان۔ حذیفہ ابن یمان کون ہے معلوم ہے؟ حضور کے صحابی۔ صحابی کون جانتے ہیں؟ صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، یہ حضور کی خدمت میں حاضری دی ہو چاہے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کا اسلام پر موت ہو گئی ہو، اس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، امام حسن، امام حسین، یہ سب صحابی ہے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے ایران میں جو کسرا محل ہے اس کو فتح کیا حضرت حذیفہ ابن یمان نے، جن کو فاتح ایران کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا دیکھنا، بہت شاندار محل تھا، جیسے آج بہت بڑا محل بن جائے۔ شرم کر، ہوش کے ناخون لے، اسی وجہ سے تم بکھر گئے ہو۔ حذیفہ نے ابن یمان سے کہا کہ تم صرف اتنا کرو، ہمارے ساتھ نہ محل میں بیٹھ کے کھانا کھا لو، ہم فتح قلعہ تمہارے ہاتھوں میں چلا جائے گا، کامیابی تمہاری ہو جائے گی۔ بول دو یار سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ ابن یمان محل کے اندر گئے، بادشاہ کے سامنے کھانا کھانے لگے۔ نبی کے غلام ہے، غلام جب کھانا کھانے لگے نا تو ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا۔ جب لقمہ نیچے گرا، اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، تو حضرت حذیفہ نا اس کو اٹھا کے کھانے لگے۔ برابر میں جو شخص بیٹھا تھا اس نے کوہنی ماری، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ سپر پاور طاقت ہے ایران کی، کسرا کا محل ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بڑے لطیفہ قسم کے لوگ ہیں، گرے پڑے نوالے کو اٹھا کر کے کھا رہے ہیں۔ جب اتنا کہا اس نے تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا، ایسا جواب دیا تھا جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، وہ جملہ مشعل راتی ہدایت رکھتا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے کیا کہا معلوم ہے؟ جب گرے پڑے لقمے کو اٹھا کر کے کھانے لگے، بادشاہ سامنے بیٹھا ہے، سپر پاور طاقت ہے، کسرا کا محل ہے، تم تو نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہو، اور قسم خدا کی نبی کی سنتوں کو کیا فرض کو چھوڑتے ہو، نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہو، فجر میں بھی غائب، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی۔ ذرا وہ دیکھو نبی کی صحابی کیسے تھے، ایسے نہیں تھے وہ، ایسے ہم نے ان کا دامن نہیں پکڑ لیا ہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ فرمایا اترک سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقى۔ کیا فرمایا نبی کے صحابی نے؟ کہ میں گرا پڑا لقمہ اٹھا کے کھاؤں گا، اس لیے کہ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ کی پیاری 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 سنت کو چھوڑ دوں؟ حضرت حذیفہ نے اتنا کہا، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ اگرچہ یہ بادشاہ اور اس کے جو سپاہی ہیں، ملازمین میری عزت کریں، میری رسپیکٹ کریں، یہ میری انسلٹ کریں، مجھے یہاں سے نکال دیں، یہ میری بات سنیں، یہ میری بات کو رد کر دیں، لیکن میں ان بے وقوف کی وجہ سے آقا کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، اور نبی کی سنت پر میں عمل کروں گا، اس لیے کہ آقا نے فرمایا تھا من تمسک بسنتی، جس نے میری سنت پہ عمل کیا، ایک سنت کو زندہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب لکھ دے گا۔ وہ نبی نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے پیار کیا، فقط احبنی، اس نے مجھ سے پیار کیا، ومن احبنی، وہ جس نے مجھ سے پیار کیا، کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ جائے گا، وہ جنت میں بھی نبی کے ساتھ جائے گا۔ اندازہ لگائیے میرے بھائی، نبی کی سنت میں نے بتائی، چند باتیں میں نے آپ کو بتا دی، وعدہ بھی پورا کرنا، میں نے شروع میں آپ کو بتایا، بات سمجھ رہے ہیں؟ خوشی کے موقع پہ بھی اللہ و رسول کو یاد کرنا، یہ میسیج ہے آپ کے لیے، نوجوانوں میسیج ہے آپ کے لیے۔ میں آپ کو بتا دوں، آخر میں ایک بات کہیں بغیر رہوں گا نہیں، زمانہ گزر رہا ہے، تم اتنے لوگ بیٹھے ہو، کوئی مجھے بتا سکتا ہے کسی کی بیٹی کی یا کسی کے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی ہو؟ سب کی شادی ہوتی ہے، کسی کے بیچارے کی سکھ میں ہو جاتی ہے، کسی کے دکھ میں ہو جاتی ہے، کسی کی لیٹ ہو جاتی ہے، کسی کی جلدی ہو جاتی ہے، سب کی ہوتی ہے۔ کوئی ایسا انسان ہے کہ جو بھوکا مر رہا ہو، اپنے محلے میں علاقے میں جو بھوکا سو رہا ہو، 30 سال عمر آ گئی، 40 سال عمر ہے، آج تک تم بھوکے نہیں سوئے ہو؟ سب کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے،
تو روزی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بیٹے کی شادی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، شادی کے چکر میں اللہ اکبر کی نمازیں غائب ہے، روزے گول ہے۔ اندازہ لگاؤ جب تیرے بچوں کی شادی بھی ہو جائے گی، تجھے روزی بھی ملے گی، دونوں چیزیں مل رہی ہیں، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، تو پھر کسی اور کی طرف بھاگتا کیوں ہے؟ کیوں نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آؤ دوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ارے وہ بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے، قسم خدا کی کسی انسان کے پاس جو ہے بار بار جانے سے عزت گھٹ جاتی ہے، لیکن مسجد میں 5 مرتبہ روزانہ آنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے بلکہ عزت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے، آؤ اس کی طرف پلٹ کر کے آؤ، ورنہ دیکھو ہمارے حالات۔ میں جہاں سے آیا ہوں نا کاغن نگلا شریف سے، ابھی صرف پرسوں کی بات ہے، اس بچے کا تیجا آج ہی ہوا ہے، صرف وہ 18 سال کا ینگ بچہ۔ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ، اور آپ کیا سن رہے ہیں؟ جب وہ نکلا نا گاڑی سے، بہت تیز اس نے گاڑی چلائی، معلوم نہیں کتنی تیز تھی، بہت تیز گاڑی چلائی، جوان بچہ، بہت تندرست، لمبا چوڑا، ینگ۔ جب گاڑی چلاتا رہا، جب اسپیچ اس نے دیا اور بریک لگائے، گاڑی اس کے قابو میں نہیں آئی۔ صرف پرسوں کی بات بتا رہا ہوں، میں نے اس کی جنازے میں شرکت کی ہے۔ اللہ اکبر، ان کے گھر کے حالات کیا تھے؟ نوجوانوں، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اس واقعے سے، جب اس کی گاڑی، جب وہ ایکسیڈنٹ اس کا ایسا خطرناک والا ہوا کہ 8 دن سدھ ہاسپٹل میں مراد آباد کے اندر وہ رہا، 8ویں دن اس نے دم توڑ دیا۔ کیا حالات تھے اس کے گھر کے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں، اس کے دل میں کیا کیا خواہش ہوگی کہ مجھے بہت سارا پیسہ جمع کرنا تھا، مجھے مکان بنانا تھا، مجھے شادی کرنی تھی، شادی بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے قبرستان میں مٹی کا بن گیا ہے، موت کا لقمہ بن گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں شادی کا موقع دکھایا ہے تو یہ محفلیں کرایا کرو، جیسے کہ محمد سمیر نے کرائی ہے، ان کے گھر والوں نے کرائی ہے، یہ محفلیں کرا لیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دیتا ہے، نہیں معلوم کب موت آ جائے، تمہاری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، اور کب تم لقمہ اجل بن جاؤ، کب تمہاری سانس جو ہے موتی بن کے ہوا میں بکھر جائے۔ میرے بھائیوں، وقت ہے، وقت آج وقت ہے، کل وقت نہیں ہوگا۔ جو کل کرنا ہے وہ آج کر، جو آج کرنا ہے وہ ابھی کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف شیطان کی بات مانے گا، رحمان کی بات کم مانے گا، رسول اللہ کی بات کم مانے گا۔ کب تک نمازوں کو چھوڑو گے؟ کب تک روزوں سے بھاگو گے؟ کب تک جلسوں کا بائیکاٹ کرو گے؟ کب تک جو ہے اللہ اکبر کبیرہ رقاصاؤں کو بلا کے 2-2 لاکھ روپے میں محفلیں سجاؤ گے؟ یہ محفل بھی ختم ہو جائے گی، جوانی بھی ختم ہو جائے گی، گناہ بھی تمہارے کھاتے میں لکھ جائے گا۔ یاد رکھ لے، جو نیکی کر جاؤ گے وہ بھی تمہارے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ اور جب کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال اوپن کیا جائے گا، جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، چھوٹی بڑی ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہوگی۔ بندہ کہے گا اس کے اندر تو چھوٹا بڑا سبھی کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بس یہی میرا پیغام ہے، اس لیے چھوٹی سی تقریر کرنے کا، اس پیغام کو اپنے دل میں اتار لو، آقا سے پیار کرو، نبی کے قریب آ جاؤ۔ ایسے ہی ہم صحابہ اور اہل بیت سے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ امام غزالی نے لکھا ہے جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس پہ عمل نہ کرے وہ انسان اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، جھوٹا، وہ پکا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ محفل زیادہ لمبی چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، فجر کی نماز بھی ترک ہو سکتی ہے، نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو۔ وہ انسان یاد رہ جائے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جو کسی سے الکساتہ نہیں ہوگا، جس کے اندر ملنساری ہوگی۔ لوگ کہیں گے انسان تھا غریب لیکن تھا بہت اچھا، بڑا اچھا اخلاق کا مالک تھا، اور ایک انسان بہت پیسے والا تھا لیکن تکبر تھا، اس انسان سے کوئی پیار نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرا میسیج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے محفل سجائی، اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے محمد سمیر نوش میاں، ان کی آنے والی منقوہہ، ان کے دلہن کے درمیان خوب محبت عطا فرمائے، تمام تر زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، آنے والی تمام پریشانیوں سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ آپ کا جلسہ پائندہ باد
ہم سب لوگ زندہ باد. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر خصوصی فضل و کرم فرمائے. استغفر اللہ ربی من جمیع ما کرہ اللہ قولا فعلا سمعا نادرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. پھر آپ نے موقع دیا انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو سنا کر کے جائیں گے. ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھی ایمان تازہ ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.